بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کا میزبان سید اجمل گردیزی. بریکنگ نیوز لائیو، ہر بات سچ بسچ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم موجود ہیں پرنسپل سٹی سائنس کالج باغ راجہ سجاد احمد صاحب کے ساتھ، جن کا تعلق 76 نمبر 1 سے ہے. ہم ان سے آج بات چیت کریں گے اسکول کے حوالے سے. سر پہلے تو ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے، اس ادارے کی بنیاد آپ نے کب رکھی؟ شکریہ امجد بھائی، آپ نے تعلیم کے حوالے سے اور ایجوکیشن کو فوکس کرتے ہوئے آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور ایک عام موضوع جو آج کل پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سیکٹر کا جو ہے وہ ایک جوائنٹ ہی ایشو ہے. کچھ میں پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے چند چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ادارے کے بنیاد کے حوالے سے آپ نے کہا تو اس کی بنیاد جو ہے یہ 2017 اگست میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اچھا سر، جو میرا اگلا کوشچن ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ادارے کے بنانے کے مقاصد کیا تھے؟ اس کو آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے بنایا؟ اجمل بھائی، بیسکلی جب بھی کوئی کام انسان شروع کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک اس کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. اس آئیڈیا کے پیچھے جو ہے انسان جو ایک اسٹرگل جاری رکھتا ہے. تو اس ادارے کی بنیاد یا اس ادارے کے قیام کے جو مقاصد تھے میری نظر میں بالخصوص، وہ یہ تھے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشنل جو ٹرینڈ ہے اس کو چینج کرنے کی، میں نے سوچا 10-12 سال سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں ٹیچنگ کر رہا تھا، لیکن مجھے اس وقت انتہائی مایوسی ہوتی تھی کہ جب ہمارے اتنی بڑی 12 سالوں کے اندر میرا تقریباً 3 سے 4 ہزار اسٹوڈنٹ جو ڈائریکٹلی مجھ سے پڑھ کے فارغ ہوا ہے، تو ان لوگوں کے جو مقاصد ہوتے تھے، جو ٹارگٹس ہوتے تھے، جب وہ اچیو ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھتا تھا. معاشرے میں ان کا وہ کردار، ان کے رویے کے اندر وہ تبدیلی اور ان کے ایجوکیشن کے اندر وہ نکھار جب مجھے نظر نہیں آتا تھا، تو میں نے سمجھا کہ کوئی ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس نسل نو کو ایک نئے ڈگر کے اوپر اس کی تعلیم اور تربیت کی جائے. اور وہ جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ موسٹلی اس وقت ہمارا جو بچہ کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اگر پڑھ رہا ہے تو اس کی جو ترجیحات ہیں وہ اپنی رویے کے اندر تبدیلی، کچھ لرننگ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ڈگریز اور نمبرات کے اوپر کیا جا رہا تھا. تو اس حساب سے جب وہ نمبرات کی دوڑ میں بہت سے ایسے پوزیشن ہولڈر بچے جن سے میں نے ملا اور ان سے جب بات کی میں نے، تو اگر ایک بچہ میٹرک میں بورڈ سے پوزیشن ہولڈر تھا لیکن رٹے کی بنیاد کے اوپر جب فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو میٹرک کے اس سے جب میں نے کوئی کوشچن پوچھے تو اسے سنگل کوشچن کے بھی آنسر نہیں آ رہا تھا. اور اس کی جو جتنی بھی فوکسنگ تھی وہ اس بنیاد کے اوپر تھی کہ یہ جو رٹا لگا کے میں نے اچھے مارکس لے لینے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ معاشرہ، سوسائٹی اور ٹیچر اپریشیٹ کرتا ہے. تو اس کے ذہن میں میرے خیال میں یہ ایک اہم چیز تھی، بجائے اس کے کہ عملی اس کی لائف کے اندر یا اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آتی، وہ چیز دیکھنے میں نہیں تھی. تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر ٹیچنگ کے شعبے کو جائز رکھنا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرنا ہے تو ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جائے جو بجائے نمبرات کی اس دوڑ سے باہر نکل کر لوگوں کے اندر ان کی بچوں کی ان صلاحیتوں کو آبزرو کرتے ہوئے ان کے اندر وہ تخلیقی جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو پالش کیا جائے تاکہ وہ اس معاشرے کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر سکیں جس کی اس معاشرے کو ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بنیادی درخت ہے جس کا بیج میں نے لگایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جب اس کے یہ جو بیج میں نے بویا ہے جب یہ درخت بنے گا تو یہ معاشرہ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئے گا. سر اب ہم چلتے ہیں تھوڑا آگے، چونکہ آپ کے ادارے کا انٹروڈکشن ہم نے سن لیا، آپ کے ادارے کی پس منظر پہ ہم نے روشنی بھی ڈالی، آپ نے اچھے انداز میں روشنی ڈالی. اب جو اصل چیز ہے جس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کووڈ-19 کا جو ایک ڈیوریشن ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ رہا سب لوگوں کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے اسکول تھے، جتنی آپ کے پیسکا کی ایسوسیشن تھی، اس میں کافی مشکلات کا سامنا رہا انہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کا ادارہ ایک دفعہ پھر چونکہ یکم سے حاضریاں شروع ہو چکی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ کووڈ-19 میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتاتے چلیں کہ کووڈ-19 میں جو ایک نئی پالیسی ادارے جو پرائمری سیکٹر تک کھول دیے گئے اور سینئر کلاسز کو بھی مکمل طور پہ کھول دیا گیا اور اوپن ہو چکے ادارے. اور اب آپ یہ بتائیں کہ کووڈ-19 میں جو SOPs بنی ہے کیا آپ ان رول کو فالو کر رہے ہیں؟ انتہائی عام کوشچن ہے آپ کا، اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت
جن حالات سے ہم گزر رہے تھے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے پورے سیکٹر کے اندر جو ہے ہر بندہ جو بھی ایجوکیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ سوچ بچار کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی عام ایشو ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ سرکاری سیکٹر ہو، تعلیمی سیکٹر کا ہر شخص کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے کس حد تک آپ لوگ ڈسٹرب رہے یا ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو تین جو ہے وہ طرح کے اداروں کے اندر جو ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہے تو وہ تین طرح کے جو ہے وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ براہ راست جو طلبہ تھے ان کے اوپر انتہائی اس کرونا کے منفی اثرات پڑے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی کوئی غیر دانش مندانہ یہ حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی گئی تھی، اس وجہ سے کہ نارمل اگر ہم ڈیتھ کی ریشو کو دیکھیں تو آزاد کشمیر اور بالخصوص باغ کے اندر کرونا کے کوئی 2-4 کیسز بھی میری نظر میں نہیں ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہوئی، جس کی وجہ سے پورا ایک تعلیمی سسٹم کو جام کر دیا گیا، اور اس پورے سسٹم کے جام ہونے کی وجہ سے یہ صرف ان 5 ماہ کو نہ دیکھا جائے اجمل بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 5 ماہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 5 ماہ وہ بند رہے ہیں اور ادارے اوپن ہو گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 5 ماہ میں ایجوکیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہر بچہ اس کا مستقبل بری طرح سے جو ہے برباد ہو چکا ہے، اور یہ پوری نسل ہم نے ایک تباہ کر دی ہے۔ آپ کے ذہن میں ظاہر یہ خیال پیدا ہوگا کہ کیسے نسل کو تباہ کیا ہے، تو آج جب میں اوور آل بچوں کے ساتھ جب ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں، ان کے دوست احباب کو طلبہ کا جب میں آبزرو کرتا ہوں یا ان کی گفتگو سنتا ہوں، تو ہمارے وہ موسٹلی یعنی کہ جو اس کمیونٹی یا باغ یا آزاد کشمیر لیول کے اوپر جتنے بھی جو بچے ایجوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو ینگ بچہ تھا 7th 8th لیول سے لے کر 4th ایئر کا بچہ، وہ موسٹلی نشے کی طرف چلا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہے ان بچوں کی جو عادات ہیں، جو روایات ہیں، وہ مکمل طور پر بدل گئی ہیں۔ اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بچہ رات 1-2 بجے تک جو ہے وہ روڈوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، صبح 12-1 بجے تک یہ بچہ سویا رہتا ہے۔ اب 5 ماہ میں ایک بچہ ایک کسی ایڈکشن کی طرف نشے کی طرف اگر چلا گیا ہے، تو اس 5 ماہ میں اب اس بچے کو اس نشہ اب زندگی بھر جو اس کی باقی زندگی رہے گی، میرے خیال میں بہت کوئی پینک یا سنجیدہ ہو کر اس کے اوپر ورک کرے تو اس کو اس ایڈکشن سے نجات دلا سکتا ہے، اس کو واپس ایجوکیشن پہ لا سکتا ہے۔ ایجوکیشن سے بڑھ کر اس دورانیہ میں ہماری جو بربادی یا تباہی ہوئی ہے وہ بچوں کی اخلاقیات ہیں، بچوں کی جو عادات تھی وہ اتنی جو ہے وہ منفی ڈگر پہ چلی گئی ہیں کہ ان کو مثبت طریقے سے لانا جو ہے انتہائی مشکل ہے۔ پہلا ہمارا وہ بچہ جس کے اوپر ہم ورک کر رہے تھے، جس کو کل اس قوم کے اندر جو ہے پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے ہم ورک کر رہے تھے، وہ بچہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ اساتذہ ہے۔ اساتذہ جو ہمارے اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، 1-2 ماہ تک ہم نے ٹرائی کی ہے، حکومت کی طرف سے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ہمیں کسی ایک منتھ کی بھی جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کی جو ہے فائنینشلی سپورٹ، ہم اس ریاست کا حصہ ہیں اور اس ریاست کے تعلیمی نظام کا میکسیمم وہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم نے اٹھائے رکھا ہے۔ سرکاری سیکٹر کے اندر موجود جو ہمارے اساتذہ ہیں ہمارے لیے قابل قدر ہیں، ریسپیکٹیبل ہیں، ہم نے خود سرکاری اداروں سے پڑھا ہے، لیکن موجودہ جو ٹرینڈ ڈیولپ ہو چکا ہے سرکاری سیکٹر کے اندر، ہر سرکار کے سیکٹر میں پڑھانے والا ٹیچر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے کا مستقبل پرائیویٹ سیکٹر کے اندر موجود ہے، اور وہ تمام کے تمام بچے جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر یا حکومت پاکستان کی کوئی واضح پالیسی ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے باقی لوگوں کو ایک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، اب دیگر شعبوں کے ساتھ جو ہے ہر شعبے کا جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے، اس کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن انتہائی جو ہے وہ جو بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ۔ اور یہ جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو فائنینشیل کرائسز ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ کتنے عرصے سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کرونا کے حالات میں یہ ٹیچر وہ طبقہ ہوتا ہے جو نہ کہیں مزدوری کر سکتا ہے، نہ کہیں کوئی اور کام کر سکتا ہے، اور یہ اپنی اس سویت پوشی کو باہر رکھنے کے لیے نہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ٹیچر متاثر ہوا ہے، جو اور یہ اتنے کمیٹڈ لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جوانیاں اور ایک ایک جو ہے ان کا جوانی کا یہ جو لمحہ ہے انتہائی قیمتی ہے، اور وہ سب چیزیں چھوڑ کر اپنی جوانی کے قیمتی ایام ان بچوں کی پرورش اور بنانے سنوارنے میں لگا رہے ہیں، اور اس کے ریوارڈ میں اس وقت جب چیزیں ہمیں حکومت کی کسی سپورٹ یا مدد کی ضرورت تھی، تو جو چیزیں ہمیں حکومت کی طرف سے جو ریسپانس ملا ہے، وہ یقین جانے کہ دل کے اندر انتہائی جو ہے وہ مایوسی پیدا ہوئی ہے، سوچ کے اندر مایوسی پیدا ہوئی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے جس کا آدھا بوجھ ہمارے کاندھوں پہ ہے، اس کا پرائیویٹ سیکٹر کا ایک مافیا کا نام قرار دینا، اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ قرار دینا فیسوں کا جو معیار ہے چند ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی مناسب ہم نے جو ہے یہ کرونا سے پہلے بھی اور کرونا کے بعد بھی فیسوں میں ہم نے اپنے طور پہ جو ہے بچوں کے ساتھ کنسیشن کی ہے،
اگر 4 ماہ 5 ماہ کا اگر وہ تھا تو والدین کی بے روزگاری کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کی جو فیسیں وغیرہ ہیں 2 ماہ کی فیسیں ہم نے اپنے طور سے جو ہے بچوں کی معاف کی ہیں. کچھ حد تک ہم نے ٹیچر کو اکوموڈیٹ کیا ہے، لیکن کورونا میں جس حد تک ٹیچر کو ہمیں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بالخصوص جو ہے اس کورونا کے دوران ہمارے ٹیچروں کی اکوموڈیشن میں حکومت کو کوئی اقدام کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی معاشرتی معاملات ہیں یہی ایجوکیشن ہے جس کے ساتھ پورا معاشرہ جڑا ہوا ہے، اور یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس معاشرے کے بننے اور بگڑنے کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ معاشرتی دیگر ایکٹیویٹیز یا معاشی مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے یا ان کے بارے میں SOPs میں یا فائنینشلی سپورٹ پرووائڈ کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تعلیمی میدان یہ معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی فائنینشلی جو ہے انہیں تعاون کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا ہے. تیسری جو لوگ ہیں جو اس سیکٹر سے متاثر ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ طلبہ تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بری طرح سے متاثر ہو گئے ہیں. دوسرے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر جو ادارہ چلانے والے لوگ تھے، وہ چاہے جو ٹیچر تھے یا وہ لوگ تھے، وہ بری طرح سے متاثر رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو مالکان تھے جو ادارے کو چلا رہے تھے، بہت سے ادارے کے اندر جو ورکر، تو تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مالکان تھے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن یا کالج ایسوسیشن کے جو چلانے والے جو ادارے کو چلا رہے تھے، وہ مالکان میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کرائسس میں گئے ہیں. جہاں ایک طرف ٹیچر ان کو فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیچر متاثر ہوا ہے، وہاں پہ وہ مالکان جو ہے بے شمار ادارے ایسے ہیں کہ جو اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ ان کو بند ہونے کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں. قرضہ ان کے کاندھوں کے اوپر جو ہے اتنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ سے یا ان کی ذمہ داریوں سے اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اب قرضہ بالخصوص جو ہے یہ بلڈنگ رینٹس کی مد میں اتنے ہیوی کرائے، جو کرائے پہ جو ادارے چلا رہے تھے ان کے کرائے 5-6 ماہ کے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اگر آگے 4-5 سال پہ ادارے کے اوپر ورک کرتے رہے اب بامشکل وہ کرائے یا وہ چیزیں نارمل جو ہے وہ اس پہ آئیں گی. تو ایک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک ٹیچر بری طرح سے متاثر ہوا ہے، مالکان جو ہے وہ اداروں کو بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور بچہ جو ہے بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اب جو اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ SOPs کے اوپر جو ہے وہ کس حد تک وہ فالو کیا جا رہا ہے. SOPs کے اوپر جو حکومت کی طرف سے SOPs بنائی گئی ہیں، یہ جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پالیسیز ہیں، تو اس کے اوپر پروسیجر جو ہے اس کے اوپر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس لیول کی پالیسیز بنانے والے کو تمام کیٹیگریز کے اسکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کرنا چاہیے. حکومت کا اربوں روپے کا بجٹ ایجوکیشن کے اوپر لگ رہا ہے، سرکاری سیکٹر کے ادارے اس SOP کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں. ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کرائے کے بوجھ کے تلے، اساتذہ کی تنخواہوں کے بوجھ کے تلے جو ہے ایک ناتواں شخص جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ ان SOPs کے اس برڈن کو کیسے برداشت کرے گا. سینیٹائزر ہے، ماسک ہیں، ڈسٹینس کی سسٹم ہے، سیکشن وائز جو ہے وہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پالیسی حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ جو کورونا کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو سروائیو کر گیا ہے، جو ادارے بند نہیں ہوئے ہیں، یہ اتنی اسٹرکٹ پالیسیز ان کے اوپر نافذ کر کے جو ہے اب ان اداروں کو بند کرنے کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اور جو ہے یہ پالیسی جو بتائی گئی ہے اس لیول کی ہونی چاہیے تھے کہ جو ہر ایک ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ افورڈ کر لیتا ہے ان پالیسیز کو. یقیناً یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہیں، اور انہیں اس پہ سوچنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہے اس کی شنوائی حکمران کس طرح سے کرتے ہیں. یقیناً ایجوکیشن سیکٹر کسی بھی ملک کے اندر جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اور جب معاشرے کی تربیت کو ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے کی تربیت کے پیچھے ایک استاد کا ہاتھ ہے، اور پھر وہی بچہ جو کہیں سے تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے تو وہی بچہ جا کے ملک و قوم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہاں ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سجاد احمد صاحب. اب ہم نرس ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کا جو کوشچنز ہے کیونکہ اس وقت سر بہت بڑا فوبیا بن چکا ہے کووڈ-19، اور خاص کر ہمارے جو والدین ہیں وہ بہت گھبرا چکے ہیں، اور وہ اس چکر میں ہے کہ کیا پتہ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آ جائیں گے، کیا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. اور کئی والدین ایسے ہیں کہ بچوں کو بھیجنے سے بھی کترا رہے ہیں. تو سر آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ جو والدین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو نیکسٹ وہ بھی ہے، یہ 4 دن پہلے پھر خبر چل رہی تھی کہ ادارے دوبارہ سے بند ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. اب اتنا طویل عرصے کے سروائیول کے بعد پھر ہم نے جب اداروں کا آغاز کیا تو ایک امید، ایک آس لے کے ہم دوبارہ سے جو ہے اس جدوجہد کو جاری رکھنے کی آس لے کے جو ہے وہ دوبارہ سے میدان میں آئے تھے. لیکن وہ لوگ جن کا بچوں کا پیچھے اتنا عرصہ ڈسٹرب ہو چکا تھا اور پھر دوبارہ سے جو چیزیں ہیں دوبارہ سے وہ ہمارے ادارے کے ساتھ جڑنا چاہ رہے تھے،
پھر یعنی کہ 15-20 دن کا جو ہی ٹائم ملا ہے، پھر ایک نئی افواہ مارکیٹ میں لانچ کر دی گئی ہے جی کہ پھر سے ادارے بند ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لاس جہاں پہ بچوں کو ہو رہا ہے وہاں پہ پھر ان اداروں کو ہو رہا ہے. تو اس صورت میں کہ ہم مجھ سے جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 لوگ جو ہے بچوں کو فرسٹ ٹائم ایڈمیشن کے لیے بات کر رہے تھے ہم سے، اور جب ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر مزید یہ کورونا کی خبر جو ہے وہ آج جیو چلا رہا ہے اور فلاں میڈیا پہ چل گئی ہے کہ فاروق احمد صاحب جو ہے یہ 1-2 دن میں جو باضابطہ کوئی نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے کہ ادارے بند ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم ان بچے کو جو ہے اس وقت تک پھر ادارے میں جو ہے ہم نہیں بھیج پائیں گے جب تک ہمیں کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو بچوں کا پیچھے ٹائم ضائع ہو چکا ہے، پھر اس قسم کی غیر واضح جو پالیسیز اور یہ افواہیں ہیں ان کی وجہ سے ان بچوں کا مزید جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اب والدین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ احتیاطی تدابیر جو ہے ہمیں مل جل کے ضرور کرنی چاہیے، لیکن باغ کے اندر یا پورے آزاد کشمیر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی یا پولیٹکس کا کوئی معاملات ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجموعہ وہاں پہ جو ہے موجود ہوتا ہے، کوئی SOPs کو فالو نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ یہ جو رسک کورونا کا موجود نہیں ہے. باقی جو ہے یہ محرم کے معاملات تھے، اس میں جو ہے یہ جو مجالس وغیرہ یہ جو بھی چیزیں رہی ہیں اس میں کورونا کی وہ SOPs کو اس طریقے سے جن کے فالو جو ہونا چاہیے تھا اس حساب سے نہیں کیا گیا ہے. بڑے بڑے مجموعہ جو بازار جو ہے وہ بھرے ہیں، رات گئے تک کھلے رہتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود رہتے ہیں. ان سارے معاملات میں صرف SOPs اور کورونا کیا تعلیمی اداروں کو متاثر کر رہا ہے. میں اہل جو حکمران ہے جو پالیسی ساز ہوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ بچہ کہ جو کسی اور معاملے میں سیاست میں آپ اس کو زبردستی پکڑ کے جو ہے اپنے مقاصد کے لیے جو ہے اپنے جنگ گٹھے میں شامل کر رہے ہو اور وہاں پہ جو ہے اس کی کورونا کی وبا متاثر نہیں کر رہی ہے، جب وہ بچہ تعلیم کی طرف آتا ہے، اس قوم اور اس کے فیوچر کے بدلنے کی بات کرتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ سیکھنا جو اداروں کو اوپر کی جا رہی ہے. یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ سب چیزوں کو کورونا کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے جو پالیسی تھی سب سے پہلے جو ہے وہ باقی سسٹم کو اوپن کیا گیا، اور یہ تعلیمی سیکٹر سب سے آخر تک جو ہے یہ تعلیمی سسٹم کے سسٹم کو آغاز دوبارہ سے ری اوپننگ کی بات کی گئی. اور ری اوپننگ کے بعد 2 ٹوک پالیسی آ جاتی کہ اب جو ہے ہم مزید جو ہے اس کی سروائیو نہیں کر سکیں گے یا اس کو جو ہے اب ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. ہماری آزاد کشمیر لیول کے اوپر حکومتی معاملات بھی جو ہے وہ غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان سے کیا ڈیسیژن آئے گا تو ہم نے بھی کرنا ہے. بے بسی حکومت کی مجھے دکھائی جا رہی ہے. اوپن اداروں کی ری اوپننگ کے حوالے سے بھی، اداروں کی جو ہے وہ جب بند کیے گئے تھے اس حوالے سے بھی تمام ڈیسیژن آزاد کشمیر حکومت کی ایک ڈیسیژن بھی اپنا نہیں تھا، وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ امپلیمنٹ تھی. جبکہ ہم جیوگرافیکل اور جب ہم آبو کلائمیٹیکل بات کر رہے ہوتے ہیں، موسمیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آزاد کشمیر اور پاکستان کے موسم میں، یہاں کے انوائرمنٹ میں، معاملات میں، معاشی معاملات میں دن رات کا فرق ہے. یہاں کے لیے پالیسیز اس گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانی چاہیے تھی، اور پاکستان کی پالیسیز وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانی چاہیے تھی، لیکن جبکہ ایسا نہیں کیا جا رہا. سر میرا جو اگلا کوشچن وہ بہت ہی خاص ہے اور اس سال سے جڑا ہوا کوشچن ہے جس سے بہت سارے بچوں کے والدین متاثر بھی ہیں اور ان کی شاید آپ کے پاس کمپلینس بھی آتی ہوں، وہ ہمارے ساتھ ملاقاتیں بھی رہی لوگوں کی کہ کیا اس وقت جو بورڈ نے ایک اپنی پالیسی بنائی تھی، کیا آپ اس بورڈ کی جو پالیسی تھی اس پر مطمئن ہیں؟ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی جو پروموشن پالیسی کورونا کی وجہ سے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، اوور آل بورڈ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. ہم اگر اوور آل بورڈ کی پالیسی یا باقی چیزوں کی بات کریں تو دونوں چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو جو ہے یہاں پہ اس وقت جو پروموٹ کیا گیا ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑھنے والا بچہ تھا، جو ٹیلنٹڈ بچہ تھا، ایک تو اس کی عادات وغیرہ میں آپ کو کہوں کہ پیچھے ایک پوری جب معاشرتی معاملات جن لوگوں کے ساتھ انسان کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں، اس بچے کے اوپر بھی ضرور اثرات پڑتے ہیں. اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لاس ان بچوں کا ہوا ہے کہ جو میرے خیال میں فرسٹ ایئر میں اچھے مارکس تھے اور اسی بنیاد کے اوپر سیکنڈ ایئر کی ان کی پروگرس تو بہتر تھی، جبکہ اسی فرسٹ ایئر کے مارکس کی بنیاد کے اوپر بعض بچے جو ہے وہ پراپر ایجوکیشن کو اس طریقے سے فرسٹ ایئر میں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے جو فرسٹ ایئر میں اس لیول کے مارکس نہیں لے پا رہے تھے، اب سیکنڈ ایئر ہے یا 10th کے بیسس جو اسی 9th اور فرسٹ ایئر کے بیسس کے اوپر ان بچوں کو جب پروموٹ کیا گیا ہے تو جو پڑھنے والا بچہ تھا، جو ایکسٹرا مارکس لینا چاہ رہا تھا، ایکسٹرا اسٹائپنڈ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا، اس کا نقصان ہوا ہے. ہاں ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹ کی ہمیں خوش نظر آئی ہے کہ ایسے جو اسٹوڈنٹ جو جن کا پڑھائی کے ساتھ وہ ذوق اس لیول کے نہیں تھے، جن کے ایک 2-3 سبجیکٹ ڈراپ تھے، ان کو بھی جب پروموٹ کیا گیا ایسے لوگوں نے ایک جشن بنایا، ایک خوشی بنائی. لیکن اس کا آگے فیوچر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فیوچر میں ایک بڑا ہمیں پرابلم نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو بغیر پڑھے آپ 3 بکس ڈراپ کر کے آگے آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جب فیئر ایگزام اگلے سال ہم لیں گے تو ان بچوں کا حال کیا ہوگا اور ہمارے ایگزام کی پرسنٹیج کیا ہوگی؟
اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر اوور آل بورڈ کی پالیسی کی بات کی جائے، کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے. جب بھی ہمارا کوئی کنٹیکٹ ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے، تو پراپر یعنی کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا جو جن لوگوں سے ہماری کمیونیکیشن ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اوپر والی پالیسیز کیا ہیں، آنے والے دور میں کیا ہے، کہ وہ ہمیں پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکیں. بہت سے بچوں کی جو ہے پہلے مارک شیٹ جاری کی گئی تھی، دوبارہ سے ان مارک شیٹ کو کینسل کر کے نئی مارک شیٹ جاری کی گئی ہیں، اور اس کے اندر بھی جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آزاد کشمیر کی کوئی بھی پالیسی ان کی انڈیویجول یا ان کی جو ہے اپنی ذاتی پالیسی نہیں ہے. اس کے اندر بھی یہ جو کہا گیا تھا کہ یہ جو پنجاب کی پروموشن پالیسی کے تحت ان بچوں کو اضافی نمبر دیے جا رہے ہیں اور ان کی پہلی جو مارک شیٹ جاری کی ہیں وہ واپس سبمٹ کروائیں. اب اس میں ایک بڑا احتجاج جو ہے لوگوں کا یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی نمبر کی مینشن کیا گیا ہے کہ کتنے مارکس والے لوگوں کو ہم اس حساب سے پروموٹ کر رہے ہیں یا اضافی نمبر دے رہے ہیں. والدین کا ایک بڑا جو ہے ریئیکشن ہے، انہیں جب یہ پتا چلا ہے کہ آدھے لوگوں کی جو ہے وہ اس طریقے سے پروموٹ کیا گیا ہے، اس ریئیکشن کے اوپر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کیا کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیوں ناانصافی کی گئی ہے. لیکن بورڈ ابھی تک یہ چیزیں واضح نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے پاس 65 بچہ سیکنڈ تھا، جس میں سے 25 بچوں کو جو ہے اس پروموشن پالیسی کے تحت 40-50 نمبر جو ہے ان کے اضافہ کیا گیا ہے. باقی پیرنٹ کو جب پتہ چلا ہے تو ایک احتجاجاً آئے روز ہمارے ساتھ کال میں بھی رابطے پہ رہتے ہیں، آفیسز کے چکر لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو اس پالیسی کو کلیئر کریں گے کہ کیا پالیسی ہے. پھر مجھے بتائیں کہ یہ 2-3 دن پہلے جو پیپر کی نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ سے آپ رول نمبر سلپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. 2-3 دن سے ہم بچوں کو کالیں کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ رول نمبر سلپس آپ کی ہیں، آپ کا کل پیپر ہے. ابھی بھی اس وقت ہمارے ادارے کے 5 بچے ایسے ہیں کہ جن کا کل پیپر ہے، ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. ظاہر وہ بچے سیکنڈ ایئر سے ہمارے پاس سے فارغ ہو چکے تھے، تو ان لوگوں کو کیا ہوگا، کل یہ بچہ پیپر میں اپیئر نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں ان کے مسائل ہیں. پھر اسی طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے جو 10th کے لوگ ہیں ان کے لیے ابھی تک کوئی پالیسی وضع نہیں کی گئی ہے کہ جو 9 سے 10th میں پروموٹ ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری رائے یہاں پہ آپ کے ساتھ سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرپور بورڈ کے اوپر اتنا بڑا برڈن بن چکا ہے. پچھلے مرتبہ بھی جن سبجیکٹ کے بچوں کے مارکس جتنے اچھے آنے چاہیے تھے، جتنا اچھا ان کا پیپر ہوا تھا، ان کے پاسنگ مارکس ان سبجیکٹ کو فیل کیا گیا ہے. اور بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے سبجیکٹ فیل ہونے چاہیے تھے، جن کے اوپر ان کا کوئی کانفیڈنس نہیں تھا، پیپر اچھا نہیں ہوتا، اس میں 70-80-90% کو مارکس دیے گئے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ آبزرویشن میں یہ آیا ہے کہ جو بورڈ ہے اس کے اندر وہ فیئرنیس اس طرح سے نہیں ہے. اور یہ جو بورڈ جس کے اوپر پورے آزاد کشمیر کا جو ہے وہ برڈن ڈالا گیا ہے، میری یہ تجویز ہے کہ ہمیں پونچھ ڈویژن کے اس بورڈ کو ڈیوائڈ کر کے پونچھ ڈویژن کے جو ہے وہ بورڈ کی جو ہے الگ سے جو ہے کوئی منظوری کے احکامات جاری کیے جائیں، تاکہ اس کے اوپر جب برڈن کم کیا جائے گا، یہ جو ہمارا امتحانی جو نظام ہے اس کے اندر فیئرنیس لائی جا سکے گی. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ کسی بھی بورڈ میں بیٹھے ہوئے شخص کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، پیپر مارک کرنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کے پیپر بہت اچھے ہوتے ہیں، ریف یہ جعلی رزلٹ جب جاری ہوتا ہے وہ فیل کیا جاتا ہے، پاسنگ مارک کے وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بے شمار ایسی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ بچوں نے خودکشی کی ہے اور بعد میں جب ان کے اوریجنل پیپر کو چیک کیا گیا ہے یا رزلٹ کو چیک کیا گیا ہے تو ان کے اچھے مارکس تھے، ان کے اچھے ڈویژنس تھے، لیکن جو فرسٹ ٹائم انہیں انفارم کیا گیا ہے وہ فیل تھے یا ان کے پاسنگ مارکس تھے. تو اس کے اوپر ایک بڑا ان کا ریئیکشن رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ کی ڈویژن کی بات بھی کی جائے، کانسٹیٹیوشن کا بورڈ الگ کیا جائے. اور کیونکہ میرپور باغ مظفر آباد کا آدمی جب یہاں سے میرپور بورڈ میں چھوٹے سے کام کے لیے جاتا ہے اس کو 3-4 دن چاہیے، اور پھر غریب آدمی یہاں سے بورڈ میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اس وقت بھی جن لوگوں کے پیپر کے حوالے سے جو ایشوز رہے ہیں، بعض بچے چاہ رہے تھے کہ ہمارا پیپر اچھا ہوا ہے لیکن ہم ان کو ری چیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں سے بہت سے لوگوں نے، غریب آدمی یہاں سے میرپور کا کرایہ اور باقی چیزوں فیسوں میں جب دیکھتا ہے وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا ہے. میری یہ تجویز ہے کہ اس کو بھی جو ڈیوائڈ کیا جائے تاکہ برڈن بھی کم ہو، ایزی ایسیس بھی ہو جائے ہماری. یقیناً ناظرین، آپ بات سن رہے تھے پرنسپل سٹی سائنس کالج باغ راجہ سجاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ جوان ہیں. ان کی باتیں آپ نے سنی، یقیناً ہمارے سننے والوں کو ان کی باتیں پسند آئیں گی. جاتے جاتے جو ایک پیغام دیتا جا رہا ہوں اپنی گورنمنٹ کو، وہ یہ ہے کہ خدا را یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایک فریاد کر رہے ہیں اور یہ اپنی آواز میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز کے، آپ ان کے مطالبات پر نظر ثانی کیجئے. اور یہاں جتنے بھی والدین ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے حوالے سے سنسیئر رہیں، ان کی تعلیمی کیریئر کے اوپر خصوصی توجہ دیں. اور جیسی باتیں سجاد شاہ صاحب نے کی ہیں، سجاد احمد صاحب نے کی ہیں، اس طرح کی باتوں پہ آپ لوگوں نے عمل درآمد کرنا ہے تاکہ آپ کے معاشرے کے اندر اچھے ڈاکٹر، انجینئر، آرمی آفیسرز،
بیوروکریٹس اور اس طرح سے تمام طبقوں کے لوگ، اساتذہ، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ اچھے انسان کی صورت میں پیدا کر سکیں اور آپ کے بچے معاشرے کے لیے ثابت قدم رہیں. اب دیجیے اپنے حوص کو اجازت، اللہ نہیں کے پاس.